ایک ہمارے عالم دین، یہ واقعہ انڈیا کا ہے کہ ہمارے ایک عالم دین جو ہے ایک ایسے شخص سے ملنے گئے کہ جو مولا رضا کے زمانے سے زندہ ہے. مولا رضا کے آپ کو نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کو، اور اب تو خیر اس کی کا انتقال ہو گیا. ہندو تھا، عالم تھا، اور مولا رضا کے زمانے کا تھا اور زندہ تھا. اب تو خیر اس کا انتقال ہو گیا. ہمارے ایک شیعہ عالم اس سے ملاقات کرنے گئے. یہ پرانی بات ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے تقسیم کے بعد کی بات نہیں، تقسیم سے پہلے کی بات ہے. اچھا 6 مہینے وہ سوتا تھا، 6 مہینے وہ جاگتا تھا. اس کے پاس گئے، این اس وقت پہنچے جب وہ گمودگی کے عالم میں تھا اور بس وہ سونے لگا تھا. اس نے اپنا ایک خادم رکھا ہوا تھا، تو میں اس سے کہا کہ بس مجھے کچھ دیر کے لیے ملاقات کرنے کے لیے اجازت دے دو. بس وہ سونے لگے. وہ 6 مہینے سوتا ہے وہ پنڈت، اور 6 مہینے بعد اب اٹھے گا. کہا بھائی میں 6 مہینے بعد میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، وہ تو اتنا طویل عمر سے زندہ ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ مولا رضا کی زندگی سے اب تک زندہ کیسے ہے، مجھے بس یہ پوچھنا ہے. کہا وہ ایک لمبی کہانی ہے تو وہ تو وہی سنا سکتا ہے. خادم نے کہا ہم تو عرصے سے بدلتے آ رہے ہیں، ہم تو مر جاتے ہیں بھائی 60 سال میں، 70 سال میں، لیکن وہ سو رہا ہے. کہا بھائی مجھے ملوا دو. خیر وہ اس کے پاس گئے تو اس عالم نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مامون رشید نے دربار سجایا تھا اور مولا رضا کو زج کرنے کے لیے اور لاجواب کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء اس دور میں بلائے تھے. اس دور میں جو بر صغیر کا سب سے بڑا عالم تھا وہ میں تھا. ہندوؤں کا عالم جو تھا وہ میں تھا. کہا کہ خراسان میں اس نے عیسائیوں کا عالم بلایا، اس نے یہودیوں کا عالم بلایا، اس نے زردش آتش پرستوں کا عالم بلایا، اس نے ہندوؤں کا عالم یعنی مجھے بلایا، اور دیگر فقہ کے بڑے بڑے علماء بھی بلائے تھے. اور ایک نشست میں اس نے تقریباً 50 یا 60 افراد بلائے تھے. اور کوئی افریقہ سے تھا، کوئی یہ بر صغیر سے تھا، تو کوئی روم سے تھا، کوئی مصر سے تھا. مختلف جگہوں سے بلائے تھے اور ایک نشست میں مولانا رضا کو جواب دینا تھا. اور مولانا رضا کو وہ ڈیگریڈ کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب قطار میں کھڑے ہو گئے تھے اور ہم سب کو اپنے علم کے مطابق سب سے مشکل سوال کرنا تھا. اپنے علم کے مطابق سب سے مشکل سوال کرنا تھا، اور ہم سے مامون نے کہا تھا کہ جو مشکل سوال تم اس سے کر سکتے ہو کرو. کہا مگر جب ہم اس کے دربار میں کہا ہمیں 1 مہینے سے بلا کے رکھا تھا، کیا خاطر تواضع کی تھی مامون نے، کیا آسائشیں دی تھی اس دور کی اس نے. کہ جس دن محفل لگی ہے اور ہمیں بڑی بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا اور مولانا رضا ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ تمہارا کیا سوال ہے، تمہارا کیا سوال ہے. کہ جب اس چہرہ انور کو میں نے دیکھا اور اس کے سیاہ امامے کو میں نے دیکھا اور اس کے خوبصورت قد کو میں نے دیکھا، تو میں کہنے لگا کہ بس میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا. تو مولا نے، چونکہ مولا کو تو معلوم تھا کہ یہ نشست کیوں لگائی گئی ہے، تو امام نے مجھ سے کہا کہ چونکہ تم نے میرا احترام کیا اور اقبال کیا، چاہتا تو مجھ سے کوئی سوال کر لیتا، جواب تو میں دے دیتا، مگر چونکہ تم نے میرا احترام کیا اور میرے چہرے کو دیکھ کر تو متاثر ہوا اور تو نے کہا کہ بس زیارت کے لیے آیا تھا، مجھے کوئی سوال نہیں کرتا. اب جو تیری خواہش ہے وہ تو ابھی مانگ لے مجھ سے. کہ میں نے کہا کہ میں ایسی حیات مانگتا ہوں کہ جب میں چاہوں تو میں اپنی مرضی سے موت کو حاصل کروں. امام نے کہا جا تجھے وہ حیات دی. اور یہ کہہ کر اگلے عالم کی طرف بڑھ گئے، یہ کہہ کر اگلے عالم کی طرف بڑھ گئے. کہا اس کے بعد سے میں اب تک زندہ ہوں، چونکہ اب میرے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے،
ہاں مگر امام نے کہا تھا کہ اس میں ایک شرط یہ ہوگی کہ تو 6 مہینے سوئے گا اور تو 6 مہینے جاگے گا. تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے منظور ہے, مجھے حیات تو ملے گی, اور اب جب میں چاہوں گا تو میں مروں گا, یعنی جس دن میں چاہوں گا اس دن ملک الموت آئے گا اور روح قبض کرے گا. جو چہرہ انور کا احترام کر لے, ہمارے دل میں علی ابن موسیٰ رضا کی محبت ہے. حضرت محترم اس محبت کو آپ کوئی معمولی نہ سمجھیں.